بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک مولوی تھا، مسجد کی امامت کرواتا تھا اور مدرسے میں حفظ اور تجویز بھی بچوں کو کرواتا تھا۔ مسجد کے برابر میں ہی مجھے مدرسے کے مالکان نے 2 کمرے کا مکان دے رکھا تھا۔ میرے مالی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، یہاں تک کہ میں زکوٰۃ اور خیرات بھی لوگوں سے لے لیتا تھا، کیونکہ مسجد کے ہدیے سے میرا اور میرے گھر کا گزر بسر بے حد مشکل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 2 بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک امتحان بن چکا ہے۔ میری تو جوان 7 بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے قرآن اور دین کی تعلیم سے ہی آراستہ کیا تھا۔ سکول کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، 2 وقت کی روٹی کے علاوہ۔ میں انہیں مزید سہولتیں دینے سے قاصر تھا۔ میری اہلیہ انتقال کر چکی تھی، میں اکیلا ہی اس ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میری ساری بیٹیاں خوش شکل تھیں، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ میں اپنی بچیوں کی شادی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا کہ ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا واقعہ ہوا۔ میں شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں بھی کلام پاک پڑھانے جاتا تھا، اس سے مجھے ہدیہ اچھا مل جاتا تھا۔ میں ایک گھر پڑھانے جا رہا تھا جب میں نے راستے میں فٹ پاتھ پر ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے پاس بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میری 4 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور مجھے بیٹے چاہیے۔ وہ فقیر میری ہی عمر کا ہوگا۔ اس شخص کو کہنے لگا اپنی ایک بچی تو مجھے دے دے، دیکھ پھر کیسے تیرے گھر نرینہ بچوں کی لائن لگ جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ یہ فقیر کیا مانگ رہا تھا۔ لوگ فقیروں کو پیسے دے سکتے تھے یا پھر کھانا، اپنی اولاد کون دے سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس فقیر کے پاس بیٹھے شخص کے جواب پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ نرینہ اولاد کی خاطر اپنی ایک بچی اسے دینے کو تیار تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیسے کوئی شخص اپنے لخت جگر کو صرف بیٹے کی خواہش پر دے سکتا ہے، وہ بھی کسی فقیر کو۔ کہنے لگا مجھے آپ کی کرامت پر بھروسہ ہے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے ہیں، ایسی بہت سی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہماری بے اولادی کی بیماری ختم ہو جائے تو ہم ایک بچہ فلاں دربار کی نظر کر دیں گے، لیکن میرا ان باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو فقیر کے پاس بیٹھے تھے مجھے احمق سے لگے تھے، لیکن جو بات وہاں موجود ایک دوسرے شخص نے کہی وہ مجھے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال گئی تھی۔ اس کی بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس فقیر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا قربانی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، لیکن جو قربانی اسے چاہیے تھی وہ دینے کا میں متحمل نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جہاں میں کلام پاک پڑھانے گیا، پہلی بار ایسا ہوا کہ کلام پاک پڑھاتے ہوئے بھی میرے دماغ میں اس شخص کی بات ہی گونجتی رہی۔ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے آج کھانا بھی غیب دماغی سے کھایا تھا۔ میں بہت الجھا ہوا تھا کہ کیا کوئی فقیر اتنا بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر جاتا، لیکن اگلے ہی روز وہ فقیر میرے دروازے پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا تیری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن سب کی سب غیر شادی شدہ ہیں، کوئی تیری دہلیز پر رشتہ لے کر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بات آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے اس فقیر کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت کا بہت زور کا جھٹکا لگا تھا کہ اسے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو سکتی تھیں۔ وہ کہنے لگا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، تیری ساری بیٹیاں اچھے خاندانوں میں بیاہی جائیں گی۔ میں نے اس کی بات پر خاص توجہ نہیں دی۔ میں بھلا کیسے اپنی کوئی بھی بیٹی اس فقیر کے ساتھ بیاہ سکتا تھا؟ انہی دنوں ایک اور جگہ سے لڑکے والے میرے گھر میری بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میری ساری بیٹیاں ہی صوم و صلات کی پابند تھی، سلجھی ہوئی صابر قسم کی تھی۔ میں نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ بڑی بیٹی کی پہلے شادی کرنے کی شرط بھی نہ رکھوں گا۔ جس بیٹی کو انہوں نے پسند کیا میں اسی کو بیاہ دوں گا۔
انہیں میری بیٹیاں پسند تو تھیں، لیکن بات پھر وہی تھی کہ بنا جہیز کے شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اب 30 سال کے لگ بھگ ہونے والی تھی۔ سب بیٹیوں میں سال ہی کا فرق تھا۔ چھوٹی بیٹی ہی بس 18 برس کی تھی۔ اب تو میں نے شادی شدہ افراد اور ایسے لوگوں کے بھی رشتے دیکھنے شروع کر دیے جن کی پہلی بیویاں مر چکی تھیں اور وہ دوسری بیوی کے اس لیے خواہشمند تھے ان کی اولاد کو پال سکے، لیکن نہ جانے کیسی آزمائش تھی کہ میری بیٹیوں کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا اور چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگتی جو اس وقت اس نے فقیر کی کوئی کرامت بتاتے ہوئے کہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حد یہ تھی کہ وہ 6 بیٹیوں کی خوشیوں کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے کے لیے بے حد مجبور تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ مولانا صاحب دوسروں کی بچیوں کے لیے جلد شادی کے وظائف بتاتے ہیں اور اپنی ساتوں کی ساتوں بیٹیاں کنواری ہیں۔ اس وقت میں ایک مجبور باپ تھا، اس لیے جو بھی سوچنا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے میرا بڑھاپا اور بیماریاں میرا دل دہلانے لگی تھیں کہ اگر میری آنکھیں بند ہوں گی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے جس قدر میں ان کی شادیوں کے لیے فکر مند تھا، ہر آنے والے رشتے پر میری امید سی بن جاتی تھی، اتنا ہی ان کے انکار پر میں دل گرفتار سا ہو جاتا تھا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ڈر بس ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کس بیٹی کو قربانی کے طور پر آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر باقی 6 بیٹیوں کی خوشیاں خرید لوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے سنا تھا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھر میں عیش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہاں بیٹھے سب مرد کر رہے تھے۔ اب امتحان ایک باپ کا تھا۔ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسو سے لبریز آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میرے جگر کا گوشہ۔ میرے ساتھ حالات کی چکی میں صبر کے ساتھ وہی سب سے زیادہ پسی تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی، ابا میرے لیے کپڑے رہنے دیں، چھوٹی کو لے دیں، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ بے چینی بہت زیادہ تھی، آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تکیہ بھگو گئے تھے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی خاطر باقی 6 نے اپنی ضروریات پر بھی صبر کے گھونٹ پیے تھے، لیکن سب نے چھوٹی بیٹی کے لاڈ اٹھائے تھے۔ اس لیے بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب نے بہت تنگیاں کاٹ کر چھوٹی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، اس لیے اسی بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں، کم از کم یہ ملال تو نہ ہوگا۔ اس کی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس فقیر کی ہانک لگانے پر میں نے دروازہ کھولا اور اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اس وقت دوں گا جب میری 6 کی 6 بیٹیاں اچھے گھر میں بس جائیں گی۔ وہ فقیر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری بات مان گیا۔ میرے لیے یہ وقت بھی بے حد کڑا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت لباس لا کر دیا، اسے کہا یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی۔ سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہنے مجھے دکھانے لگی۔ ابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا کھلتا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے اس فقیر کی سانولی سلونی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ ایک پل کو دل کی یہ حالت تھی کہ بے بسی سے پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے آنسو کو اپنے اندر
दिल पर गिराया था, बे इख्तियार छोटी को अपने सीने से भींचा था, इसकी पेशानी पर बोसा दिया। ढेर सारी दुआएं दिल से निकली और ये दुआ भी निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त न लाए। मैं जानबूझकर अपनी बच्ची को तंगी और आजमाइशों की भीड़ चढ़ा रहा था। थोड़ी देर में वो फकीर नुक्वा और चंद गवाहों के साथ मेरे घर पर आ गया। पहली बार मेरी दहलीज पर बारात आई भी थी तो किसकी? एक फकीर की। मेरी रंगत इस वक्त फीकी सी पड़ चुकी थी। पहली बार इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था कि बेटी वाकई कुछ नहीं कहती, बस डर इसके नसीबों से लगता है। मेरी बच्चियां हंस कर फाके कर जाती थी। मैंने आज तक इन्हें शिकायत करते नहीं देखा था। जब नुकाब ने सारी कागजी कार्रवाई कर ली तो मैं मरे मरे कदम उठाए अंदर कमरे में गया था। मैंने सब बच्चियों को दूसरे कमरे में भेज दिया और सबसे छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। इसके सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए माफिया मांगने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे चंदा, तेरा बाप बहुत मजबूर था इसलिए तेरा निकाह मैं एक फकीर से करने लगा हूँ। इसे मेरी मजबूरी समझकर अपने बाप को माफ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा फक सा पड़ा था। इस फकीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बच्ची भी देख चुकी थी। मुझे लगा वो रोएगी, मेरी मिन्नत करेगी, कहेगी अब्बा मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों जानबूझकर एक अजाब में मुब्तला करने जा रहे हो? बाप तो ऐसा कभी नहीं करते, फिर तुम क्यों मुझे इस आजमाइश में डाल रहे हो? लेकिन वो चुप थी, ऐसे जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। फिर इसने अपने हाथों से मेरे लरसते हुए जोड़े हाथ थामे थे। अपनी आंखों से झिलमिलाने वाले आंसू इसने बाहर नहीं आने दिए। एक कड़वे घूंट की तरह अंदर ही पी गई। फिर मेरे बहते आंसू को अपने हाथ से साफ किया। कहने लगी, बस अब्बा इतनी सी बात थी। मुझे तो खुशी हुई कि मेरे अब्बा ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे कोई एतराज नहीं है अब्बा, आप जहां कहेंगे मैं वहीं निकाह कर लूंगी और कभी आपसे शिकवा नहीं करूंगी। इसकी आवाज में वाज़े नमी थी लेकिन कमाल ज़बत था मेरी बच्ची का कि इसने आंसू आंखों से बहने नहीं दिए। मेरा कांपता हाथ पकड़कर चूमा था। कहने लगी, जाए निकाह को मेरी रजामंदी दे दें। मैं अगर कुछ देर वहां बैठता तो निकाह करने से फिर जाता, इसलिए उठकर बाहर आ गया। मेरी बेटी का निकाह इस फकीर से हो गया। फिर वो घर से बाहर चला गया। मेरी छोटी बेटी चुप चुप सी रहने लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक थी। लेकिन मैं इससे नजरें चुराने लगा था जैसे मैं इसका मुजरम हूँ। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता चंद दिन बाद ही आ गया और बिना जहेज के तय भी हो गया। इसका निकाह होते ही रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता था। मैंने तो यही सोचा था कि अगर इस फकीर की बात झूठ निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़े अच्छे घराने में जा चुकी थी। इस तरह हर माह मेरी एक बेटी का रिश्ता आता और वो बिना जहेज के। मेरी बच्ची को ब्याह के जाते 6 माह में मैंने अपनी 6 बेटियां ब्याह दी थीं। अब बस छोटी बेटी की रुखसती ही रह गई थी। वो फकीर अब आया तो मुझसे पूछने लगा कि अब तो तुम्हें मेरी करामत पर यकीन आ गया मौलाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगा, मेरी अमानत भी मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरा घर खाली हो गया है, चंद दिन मेरी बच्ची को मेरे पास रहने दो। वो मेरी ये बात भी मान गया। अंदर से मेरा दिल जख्मी सा हो चुका था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी बच्ची इस फकीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी जबान से फिर जाने का मतलब तो ये था कि बाकी बच्चियां भी वापस मेरी दहलीज पर आ जाती। इसलिए मैंने चंद दिन बाद कड़े दिल से अपनी बेटी इस फकीर के साथ रुखसत की थी। चंद माह तो ऐसे ही गुजर गए मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारियों में। मैं अपनी बेटियों को अक्सर नजरअंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने जाना चाहिए कि मैं शादी करने के बाद बच्चियों से मिलने गया ही नहीं। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल खरीदे, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और रक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन हैरत का झटका लगा जब मैंने दरवाजा बजाकर मेरा हाथ दुखने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि
ہو سکتا ہے کہیں گئے ہوں، لیکن کوئی تو ہوتا، مجھے پریشانی سی لاحق ہونے لگی تھی۔ میں نے گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھا کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے یہ تھا شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کہنے لگے ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ تو بس ایک ماہ کے لیے ہی آئے تھے، بیٹے کی شادی کر لی، چند ماہ رہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن وہ لڑکے انجان تھے، میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے تھے، تو کیا وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے دل ہی کھینچ کے نکال لیا ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی ایک ماہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ یہ خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں سے سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں نے تو فقیر کی بات پر ہی بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے، اس لیے رشتوں کی زیادہ چھان بین نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرتا رہا، لیکن اب میری عقل مفلوج ہونے لگی تھی۔ میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھ سے کھو چکا تھا۔ مجھ جیسا بھی بد نصیب باپ کوئی نہ ہوتا ہوگا۔ میں نے تو یہی سمجھا کہ ایک بیٹی کی یوں قربانی دینے سے میری باقی کی ساری بیٹیاں سکھ کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں اب انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں بے حد پریشان تھا کہ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر اور کرامت پر یقین دہانی کروا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر نہ جانے کون سا نیک بندہ ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا اور بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا بتاؤ کہ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کون سا فقیر؟ میں کسی فقیر کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا جس کی تم کرامت اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے تو اس کام کے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ شخص یہ سب مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا، مجھے پھنسا کر میری بچیوں کو مجھ سے ہتھیانا چاہتا تھا، اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوگی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اب ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میری کل کائنات میری بچیاں ہی تو تھیں، میں انہیں کہاں ڈھونڈتا۔ 6 ماہ کے بعد مجھے لاہور جانا ہوا تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا، اور جو اس فقیر کے ساتھ تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ میری 7 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں اور اجڑے ہوئے حلیے میں تھیں۔ میں بھاگم بھاگ جب ان تک پہنچنے لگا، وہ فقیر انہیں ایک ہائی روف میں بٹھا کر جا چکا تھا۔ میں نے ایک رکشہ لیا۔ اس ہائی روف کا نمبر میں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ ہائی روف ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا۔ میں کہیں چھپ گیا۔ جب وہ شخص اس گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا تو اس وقت وہاں باہر سین میں کوئی نہ تھا۔ میں بڑی احتیاط سے اندر جا رہا تھا۔ مجھے ایک کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اسی کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ ایک عورت جو میری تیسری نمبر کی بیٹی کی ساس بن آئی تھی، وہ میری بچیوں اور دوسری بھی بہت سی لڑکیوں پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روز کی بنیاد پر 2000 بھیک کے جمع نہ کیے، رات کی روٹی اسے کھانے کو نہیں ملے گی، اور تم لوگ کیا چپ چپ سی سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تماچا میری بیٹی کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی اللہ کے نام پر اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی کہ میری بیٹی درد سے کرانے لگی۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا اور اگلے روز میں پولیس کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا۔
وہ لوگ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک منگواتے تھے۔ میری بیٹیاں روتی بلکتی ہوئیں میرے ساتھ لگ گئی تھی، میں انہیں واپس اپنے گھر پر لے آیا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میری بیٹیوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے فوری بعد طلاق دے کر پیسے لے کر چلے گئے۔ یہ ساری چال اس فقیر کی چلی ہوئی تھی۔ وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامت کا کہہ کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور مجھ جیسے مشکلات میں گھرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ مجھے بھی شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت یہ راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ اس فقیر کی کرامت سے ہوگا، حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن میں نے شاید یہ الفاظ دل سے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظ لڑکوں کی شادی میری بچیوں سے کروا دی۔ میری بچیاں امیر گھروں میں تو نہیں گئیں، لیکن نیک لوگوں کا نصیب بن گئی۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ سے آپ کی بچیوں کی رشتوں کی بات کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اس فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے مشکل کے بعد اللہ نے آسانی ضرور رکھی ہے جو انسان کو مل کر رہتی ہے، لیکن انسان اپنی جلد بازی سے نقصان اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے کیا۔